چونکہ موٹر سائیکل ایک عام سواری ہے پاکستان میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کے بعد بھی یا عام عموماً لوگ جو ان سے منہ بھر لیتے ہیں پان سے، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پان کو تھوکتے ہیں، جس سے پیچھے والے بندے کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح سے مڈ گارڈ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں دمچی کہتے ہیں، موٹر سائیکل کی پچھلے ٹائر کی بیک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے۔ اب وہ اگر نہ لگا ہو تو پانی اڑتا ہے، اور اس سے اڑنے کی وجہ سے جو پیچھے بندہ آ رہا ہوتا ہے، اکثر اوقات کیونکہ پاکستان میں سیوریج کے نظام جس طرح سے ہیں، گٹر کا پانی ہے، نالی کا پانی ہے، یا بارش کے بعد پانی کھڑا ہے، پچھلے آنے والے کے کپڑے مکمل طور پر گندے ہو جاتے ہیں یا پلیت ہو جاتے ہیں۔ سر اس لحاظ سے جو عوام ہے، یہ حقوق والی بات کی، کیا یہ کھلی، پہلے تو بتائیں کہ یہ کھلی طور پر اس کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی سزا اسلامی طور پر کیا ہو سکتی ہے، کتنا گناہ ہوگا؟ 100% یہ حقوق العباد کو تلف کرنے والا معاملہ ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور خصوصاً کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی دیواروں کے اوپر بھی پان کی پچکاریاں پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ بالکل زیادتی والا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی دیوار کے پاس منہ کر کے پیشاب کرنا، یہ بھی بالکل غلط معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ پریکٹیکلی آپ نے اس حدیث کی اپلیکیشن دیکھنی ہے تو یورپ اور امریکہ میں دیکھیں، ہمارے ہاں تو بس یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مڈ گارڈ کی جو آپ نے بات کی، مٹی سے بچانے کے لیے وہ موٹر بائکس کے اوپر یا سائیکل کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بسا اوقات اس کے نیچے بھی آپ کو مزید کوئی چیز لگوانی پڑ جاتی ہے۔ مڈ گارڈ کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ رہا معاملہ یہ جو سڑک کے اوپر کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، گندے ضرور ہو جاتے ہیں۔ ناپاکی اس وقت ہوگی جب 100% آپ کو یقین ہو کہ اس میں گٹر کا پانی شامل ہوا ہوا ہے، صرف شک سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو گلی کا کیچڑ ہے، جب تک اس میں گندگی نہ ہو اس وقت تک وہ کیچڑ کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ہاں گندے ضرور ہو جائیں گے، ظاہر ہے کوفت والا معاملہ ہوتا ہے۔ میں شرعی مسئلات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ اس وہم کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ باقی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سزا کا معاملہ کیا ہے، ظاہر ہے یہ اس کے اوپر کوئی تعزیر ہی ہو سکتی ہے، شرعی حد تو اس کے لیے کوئی بیان نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں جنرل آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، تو اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ کورٹ میں ایشو جائے تو جتنے کپڑے اس کے گندے ہوئے ہیں اتنے ہی کپڑے اس شخص کے بھی گندے کیے جائیں جس کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پان کی پچکاری والا معاملہ ہے، اس میں تعزیراً سزا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس گھر کی دیوار کے اوپر پینٹ کروا کے دے اتنے حصے کے اوپر، یا کپڑوں پہ لگا ہے تو وہ کپڑوں کا داغ دھلوائے، اور اگر نہیں دھلتا تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک جوڑا گفٹ کرے۔ یہ تعزیراً سزائیں دی جائیں گی قرآن کی اس آیت کے تحت جو سورہ اشورہ کی آیت نمبر 40 ہے، کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، لیکن اس کے ساتھ آیا کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہے۔ تو اگر کوئی معاف کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آخرت میں اسے اجر مل جائے گا۔